چھوڑ کر اپنی بھتیجی کو وطن جائے گی، تر بتر خوب سکینہ تمہیں یاد آئے گی۔ آئیے عزیزو، میں انجمن دستہ معصومیہ کے ارکان سے گزارش کر رہا ہوں کہ ایک بار پھر سلسلے کو آگے بڑھائیں۔ ماتم حسین۔ حضرات، نوحہ پیش کر رہا ہوں اور آپ کو اچھی طرح پتہ ہے کہ نوحہ بطور نوحہ پیش کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ یقیناً اگر چند قطرے آنسو آ جاتے ہیں تو مجھے محسوس ہوتا ہے کہ میں نے شاید نوحہ خوانی کر لی ہے، لیکن اگر آنسو نہیں آئے تو مجھے خود تسلی نہیں ہوتی اور سال بھر میں پھر انتظار کرتا ہوں کہ کیسے میں رلاؤں۔ عزیزو، نوحے کا موضوع ہے اسیری۔ آپ انشاءاللہ مصاب ہوں گے، حق ماتم ادا ہوگا، حق گریہ ادا ہوگا۔ تصورات آپ کے چاہیے، اس لیے کہ میں یہاں اترولہ کی سرزمین پر عامر بھائی کے یہاں نوحہ پڑھنے اس لیے نہیں آیا ہوں کہ اترولہ والے آئیں اور سنیں۔ اترولہ والے آئیں نہ آئیں، لیکن ایک بی بی یہاں پہلے سے بیٹھی ہوئی ہے، کوئی آئے نہ آئے وہ بی بی بیٹھی ہے، اور اس کو تو اسی کا انتظار رہتا ہے کہ کسی کی آنکھ سے چند قطرے آنسو نکل جائے، میں لے جا کے اپنے لال کے زخموں پر لگاؤں۔ بس اس لیے نوحہ خوانی کر رہا ہوں۔ سماعت فرمائیں گے، انشاءاللہ مصاب ہوں گے، حق ماتم ادا ہوگا، حق گریہ ادا ہوگا۔ نوحے کا عنوان ہے اسیری۔ اسیری، اسیر ہو کے جانا اور پھر واپس مدینے جانا۔ اب آپ تصور فرمائیں، آپ سفر میں ہوتے ہیں، ایک پریشانی آ جاتی ہے تو زندگی بھر فراموش نہیں کر پاتے، بھول نہیں پاتے کہ سفر میں گئے تھے، یہ دقت آئی تھی۔ اور یہاں جہاں ہاتھ پسے گردن بدھے ہوں، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہوں، پاؤں میں بیڑیاں ہوں، اونٹ کی بے کجاوا پشت ہو، عزیزوں مدینے جانے کے بعد بھی کیا سید سجاد اور زینب سکون سے رہتے رہے ہوں گے؟ نہیں۔ سماعت فرمائے، تصورات چاہیے، نوحہ پیش کر رہا ہوں۔ آپ آمادہ ہو گئے، حق کے گریہ ادا ہوگا، انشاءاللہ مصاب ہوں گے۔ وہ اسیری کا زمانہ تمہیں یاد آئے گا، سر کھلے شام میں جانا تمہیں یاد آئے گا، شہر و قریہ میں پھرانا تمہیں یاد آئے گا، خون آنکھوں سے بہانا تمہیں یاد آئے گا، خون آنکھوں سے بہانا۔ تصورات چاہیے، انشاءاللہ مصاب چھٹ کے تم جاؤ گی زندان سے، وطن زینب چین لینے نہیں دے گا یہ محن زینب۔ اب یہاں سے نوحہ تصورات مصاب ہوں گے۔ کیوں چین نہیں آئے گا؟ سماعت کریں گے۔
اے رن میں اکبر کو تڑپتا ہوا دیکھا تو نے، خون سینے سے ابلتا ہوا دیکھا تو نے، ٹکڑے ٹکڑے جگر ہوتا ہوا دیکھا تو نے، موت کی ہچکیاں لیتا ہوا دیکھا تو نے، سماعت کریں گے بیت تصور چاہے جزاک اللہ ماشاءاللہ حق گریہ ادا ہوگا. جا کے یسرا میں کہو گی لحد مرسل سے جان اکبر کی گئی بر چھکے ٹوٹے پھل سے، جان اکبر کی گئی بر چھکے ٹوٹے پھل سے، جان اکبر کی گئی، قیامت کے وہ منظر تصور آج چاہیے، ٹوٹے عصر تک میرے محمد کو بھی ڈھلتے دیکھا، دھوپ میں فاطمہ کے لال کو جلتے دیکھا، تو نے مقتل میں چھری حلق پہ چلتے دیکھا، لاش شبیر کی گھوڑوں سے کچلتے دیکھا، جب خواب بہن دیکھے گی، خون میں ڈوبا ہوا بھائی کا بدن دیکھے گی، ایک ایک بیت تصور چاہیے آپ کا، بدلیوں میں بنی ہاشم کا قمر ڈوب گیا، نا خدا کش دی کا تھا مگر ڈوب گیا، موت کا آیا تھا سیلاب کی گھر ڈوب گیا، اپنے ہی خون میں زہرا کا پہ سر ڈوب گیا، کیوں نہ دل اس غم جا
شق زینب، جسم تھا بھائی کا تیروں پہ معلق زینب. اور اس وقت منظر کیا تھا؟ تصورات چاہیے آپ کے قیامت کا وہ منظر. ایک بھائی ذبح ہو رہا ہے اور بہن کیسے دیکھ رہی. سماعت کریں گے. دل سنبھالے در خیمہ پہ کھڑی تھی زینب، پیاس کا زور تھا اور دھوپ کڑی تھی زینب. عصر عاشور یاد رکھو قیامت ہے. تصورات چاہیے آپ کے. کیا منظر تھا. آپ کربلا جائے، میری دعا ہے جو نہ گئے ہوں جائیں اور ایک بار ٹیلے زینبیہ پر کھڑے ہو کے اس منظر کو نگاہ میں ضرور رکھنا. ٹیلے پر بہن کھڑی تھی اور بھائی ذبح ہو رہا تھا. بہت دیر تک میں ٹیلے زینبیہ پر کھڑا اس منظر کو سوچ رہا تھا کہ بس کتنا فاصلہ ہے. ہاں یقیناً زینب نے آواز دی تھی، اے پسر سعد تو کھڑا دیکھ رہا ہے اور میرا بھیا ذبح ہو رہا ہے. جزاک اللہ. آپ کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں. خدا ان آوازوں پہ رحمت نازل کرے، سلامت رکھے مولا ان رونے والوں کو. اس لیے کہ آسان نہیں ہے اتنی پابندیوں کے باوجود یہ فرش عزا بچھانا، ماتم کرنا. قسم خدا کی یہ آج پتا چلا کہ اگر یہ عزاداری نہ ہو تو ہم مر جائیں گے. سماعت کریں گے. تصور چاہیے لیکن ایک بار اپنے تصورات کو اس مقام تک لے چلے جہاں میں لے چلنا چاہتا ہوں. آسان نہیں ہے ایک بھائی کو ذبح ہوتے دیکھنا. میری مائیں اور بہنیں بیٹھی ہیں، تمہارے بھائی سلامت رہے. مگر زینب کا بھائی کس طرح سے ذبح کر دیا گیا زینب کے سامنے. سماعت کریں گے. دل سنبھالے در خیمہ پہ کھڑی تھی زینب، پیاس کا زور تھا اور دھوپ کڑی تھی زینب. عصر عاشور قیامت کی گھڑی تھی زینب. اتنا صدمہ تھا کہ بے ہوش پڑی تھی زینب. تصور چاہیے بیت کے لیے جہاں بھی مجبوری دیکھے. قیامت کچھ سہارا بیکاس کو بہن دے نہ سکی، اپنے بھائی کو پسے مرگ کفن دے نہ سکے. گھر اجڑا ہوا آباد مدینہ بھی نہیں، غرق سب ہو گئے محفوظ
सफीना भी नहीं, ऐसे हालात में जीना कोई जीना भी नहीं, अब सकीना भी नहीं, बाप का सीना भी नहीं। आसान नहीं है, समाप्त करेंगे। तसव्वुर चाहिए। और छोड़ कर अपनी भतीजी को वतन जाएगी, तरबतर खूब सकीना तुम्हें याद आएगी। और आखिरी बंद मक्ता, मौला सलामत रखे अज़ादारों को। रस्सियाँ अब निकल आई, मैं बधा कर रोई, ताज़ियानों को कलेजे से लगा कर रोई, जख्म के फूलों को जिंदा में सजा कर रोई, शाम में कब्र सकीना की बना कर रोई। शहजादी ने जो मुसीबतें समात जितने आलम थे मजहर वो सहाज़े नब ने, फिर भी उम्मत के लिए की है दुआ से नब ने। अज़ादारान मज़लूम करबला, शफ़क़त साहब भाई बहन का मसाइब पढ़ रहे थे, मुसद्दस की शक्ल में पढ़ रहे थे। अज़ीज़ान मोहतरम, भाई हुसैन मज़लूम, बहन ज़ैनब मुस्तर, मेरे जहन में एक बात आ रही थी। आमिर साहब, मैं आपसे ज़रा सा तवज्जो चाहता हूँ कि आपने ये मुसद्दस जो सुना इस वक्त, वो भाई बहन का सुना। दो बंद मौला हुसैन और जनाब रबाब के हवाले से अगर सुन सकते हो तो सुन लीजिए। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनकी गोदियों में बच्चे होंगे, मैं उन लोगों से और उसके बाद फिर उन जवानों से मुखातिब हूँ। बच्चों, जो बच्चे यहाँ मौजूद हैं वो ज़रा सा गुफ्तगू को सुन लें। आमिर साहब, अभी आपने नौहा सुना ना,
مولا حسین اور شہزادی زینب کا اس پورے سلسلے میں جناب رباب کا بھی ذکر ہے۔ دو مائیں کربلا میں ایسی ہیں جنہوں نے اپنے دو بچے قربان کیے ہیں، بی بی زینب کا اونو محمد اور جناب رباب کے جناب علی اصغر اور شہزادی سکینہ۔ لیکن جناب زینب کے دونوں بچوں کی شہادت ایک دن میں ہوئی اور جناب رباب کے 2 بچوں کی شہادت الگ الگ وقت میں ہوئی، جس میں جناب سکینہ کی شہادت بڑی تکلیفوں میں ہوئی، مگر شہزادہ علی اصغر کی عمر 6 مہینے کی تھی۔ آخر میں شہادت حسین کی ہوئی، اس سے پہلے علی اصغر شہید کیے گئے۔ تاریخ کہتی ہے، یہ مولانا شفقت صاحب موجود ہیں، ان کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں کہ امام حسین علیہ السلام کو سید الشہداء کہا گیا ہے، لیکن شہزادہ علی اصغر کو افضل الشہداء کہا گیا ہے۔ 6 مہینے کا سن اور اتنی لمبی پیاس کا وقفہ گزارا ہے شہزادے نے۔ تیر جب اصغر بشیر کی گردن پہ لگا، آسماں رویا زمیں کانپی جہاں تھرایا، اتنا مجبور نہ شہ نے کبھی خود کو پایا، آ کے ڈیوڑی پہ بست رنج و علم فرمایا، اپنے بیٹے کو کلیجے سے لگا لو بانو، خون میں ڈوبی ہوئی میت ہے سنبھالو بانو۔ سن کے مولا کی یہ آواز نکل آئی رباب۔ علی سنتے رہیے، بس ایسے ہی میں جلدی جلدی پڑھ رہا ہوں، حالانکہ عامر صاحب گواہ ہیں، میں نے ان مصروں کو جہاں کہیں بھی پڑھا ہے بڑا وقت لگا مجھے پڑھنے میں، لیکن اس وقت میں وقت نہیں لے رہا ہوں، اس لیے کہ شفقت صاحب کو نوحہ پڑھنا ہے۔ جلدی جلدی سنتے رہیے، مگر بیچ میں 2 جملے ایسے ہیں کہ مجھے پورا یقین ہے کہ آپ چیخیں نکال کر روئیں گے، آپ کی آوازیں بلند ہو جائیں گی۔ ایسے جملے ہیں اس پورے مسدس کے اندر، بس 2-3 بند کی زحمت۔ تیر جب اصغر بشیر کی گردن پہ لگا، آسمان رویا زمیں کانپی جہاں تھرایا، اتنا مجبور نہ شہ نے کبھی خود کو پایا، آ کے ڈیوڑی پہ بست رنج و علم فرمایا، اپنے بیٹے کو کلیجے سے لگا لو بانو، خون میں ڈوبی ہوئی میت سنبھالو بانو۔ سن کے مولا کی یہ آواز نکل آئی رباب۔ علی اصغر کو لیا شاہ کی گودی سے شتاب، منہ پہ منہ رکھ کے کیا لخت جگر سے یہ خطاب، اے میرے غنچہ دہن کیوں نہیں دیتے ہو جواب، کہ بوند پانی کا نہ دے پائی میں شرمندہ ہوں، کیا قیامت ہے کہ تم مر گئے میں زندہ ہوں، بوند پانی کا نہ دے پائی میں شرمندہ ہوں، کیا قیامت ہے کہ تم مر گئے میں زندہ ہوں۔ الغرض شاہ نے ہاتھوں میں اٹھائی تلوار، پشت خیمہ پہ گئے اور زمین کی ہموار۔ سنو ظہیر، یہ مصرے سنتے رہو انشاءاللہ گریہ کرو گے۔ پشت خیمہ پہ گئے اور زمین کی ہموار، ایک چھوٹی سی لحد ہو گئی جو ہی تیار، دی صدا لاؤ میرے بیٹے کو دے دو غمخوار، رکھ دوں میں قبر کی گودی میں کہ سونے پائے، گھوڑے کی ٹاپوں سے پامال نہ ہونے پائے۔ الغرض شاہ نے بچے کو، بس یہی آخری بند ہے جس میں مکالمہ ہے، اولاد والو سننا، ماں اور باپ کا مکالمہ ہے، حسین اور رباب کا مکالمہ ہے۔ الغرض شاہ نے بچے کو لحد میں رکھا، شفقت بھائی سنیے گا، الغرض شاہ نے بچے کو لحد میں رکھا، جھک کے تلقین پڑھی، اٹھے تو مادر سے کہا، کیا میرے لال کو مٹی نہیں دو گی بخدا۔ آخری بند ہے اور جملے سنیے گا اور گریہ کریے گا انشاءاللہ۔ 6 مہینے کا بچہ ہے، جس کی آغوش میں 6 مہینے کا بچہ ہو، ذرا تصور کر کے مصرے سن لیجئے گا۔ الغرض شاہ نے بچے کو لحد میں رکھا، جھک کے تلقین پڑھی، اٹھے تو مادر سے کہا، کیا میرے لال کو مٹی نہیں دو گی بخدا، دی صدا بانو دلگیر نے میرے آقا کہ خاک ڈالوں گی تو بچہ میرا جل جائے گا۔ الغرض شاہ نے بچے کو لحد میں رکھا، جھک کے
تلقین پڑی، اٹھے تو مادر سے کہا کیا میرے لال کو مٹی نہیں دوگی بخدا، دی صدا بانو دلگیر نے میرے آقا، خاک ڈالوں گی تو بچہ میرا جل جائے گا، ارے پھول سا جسم ہے گرمی سے پگھل جائے گا۔ اولاد والوں، رات سے موجود ہیں آپ، آخری بند سن لیجئے، رات سے موجود ہیں۔ یہ انجمن گھوسی سے آئی ہے نا۔ ابھی آپ لوگ جب صبح کو اپنے اپنے گھروں پہ واپس جائیں گے تو جن کے بچے گھروں پہ چھوڑ کے آئے ہیں جو لوگ، وہ کیا کریں گے بتائیے، ایمانداری سے بتائیے۔ گھر میں جاتے ہی بچہ نہیں دکھائی دے گا تو آپ پوچھیں گے نا کہ بچہ کہاں ہے؟ ماں کہیں گی کہیں گیا ہوگا، ابھی آ جائے گا۔ آپ منتظر رہیں گے، جتنی دیر بچہ واپس نہیں آئے گا آپ کبھی اس کی تصویر دیکھیں گے، کبھی اس کا کوئی چیز کوئی کپڑا دیکھیں گے، تسلی ہوگی نا ظاہر، صحیح کہہ رہا ہوں نا بھیا، تسلی ہو جائے گی کہ میرا بچہ ابھی آ جائے گا۔ عامر بھائی، کربلا میں تو نہ کپڑے کا تصور ہے، نہ کہیں کسی فوٹو کا تصور ہے، نہ کسی چیز کا تصور ہے، بس کیا ہے، بس وہ بیان کر دوں بات ختم ہو جائے۔ خاک ڈالوں گی تو بچہ میرا جل جائے گا، پھول سا جسم ہے گرمی سے پگھل جائے گا۔ دفن جب کر چکے اصغر کو شہ نیک خصال، شفقت بھائی، دفن جب کر چکے اصغر کو شہ نیک خصال، در خیمہ پہ سکینہ کو کھڑا پایا نڈھال۔ سن لیجئے دوستو، بس بات ختم کر دی میں نے، آخری بند ہے پھر اجازت۔ رو لیجئے، یہ رونے کا وقت ہے، دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے۔ دفن جب کر چکے اصغر کو، اگر رونا نہیں آ رہا ہے تو اپنے بارے میں غور کیجئے کہ کیا گناہ ہو گیا کہ اس منظر کو سن کے تو پتھر بھی روئے ہیں، ہم کیوں نہیں رو پا رہے ہیں؟ اپنے اپنے بارے میں تصور کر لیجئے گا۔ دفن جب کر چکے اصغر کو شہ نیک خصال، در خیمہ پہ سکینہ کو کھڑا پایا نڈال۔ ایک طرف زینب مستر نظر آئی بے حال، ارے کون تھا جو علی اصغر کے لیے کرتا سوال کہ خالی خیمے کے اندر خالی گہوارے بیشیر جو پایا شہ نے دونوں ہاتھوں سے بہت دیر جھلایا۔ اٹھو اٹھو علی اصغر، سلام آیا ہے۔ بہت دنوں پہ بہن کا پیام آیا ہے۔ بہت دنوں پہ بہن کا پیام آیا ہے۔ اٹھو اٹھو علی اصغر، سلام آیا ہے۔ بہت دنوں پہ بہن کا پیام آیا ہے۔ کیا تھا وعدہ جو لکھ کر تمام آیا ہے۔ عریضہ خاص بنا میں امام آیا ہے۔ سماعت کریں عزادارو، تصورات چاہیے۔ میں خود نہیں پڑھ رہا ہوں بلکہ بی بی شاید چاہتی ہیں جو لوہے میں پڑھ رہا ہوں۔ سماعت کریں گے۔ لکھا ہے جلد ہو دیدار روئے انور کا،
गला चूम लेना असगर का। उठो समात करें, चंद मत पेश करूंगा इंशाअल्लाह मसाब होंगे, हक़ गिरिया अदा होगा, मसाब होंगे जहां भी हजरात हैं। लिखा है अभी है बाबा का इंतजार मुझे, ख्याल आता है अकबर का बार बार मुझे। न दिन में चैन न रातों में है करार मुझे। मैं क्यों न रोऊं नहीं दिल पे अख्तियार मुझे। समाअत करेंगे, बैत तस्वुर चाहिए, मुसाब होंगे जहाँ भी हजरात हैं। क्या लिखा है सुगरा ने, ओए अलीलो खस्ता जिगर का पयाम कह देना, जो मुझसे बिछड़े सबको सलाम कह देना। उठो उठो अली असगर सलाम आया है। समाअत करें, एक तरफ मदीने का सोहरा और यहाँ का मंजर, तस्वुरात चाहिए। मरीज़े गम ने लिखा है हुसैन को रुका, सीनो शऊर में नाजुक है बेजुबा बचा, बचाए रखे ना कड़ी धूप में इसे बाबा, सुनाए को नू से सर गुज़श्ते कर वो बला। समाअत करेंगे, सोहरा को खबर भी नहीं है कि करबला में क्या हो रहा, कुछ पता नहीं है उस हुसैन की मरीज़ा को। समाअत करेंगे तस्वीर, आए उसे खबर भी नहीं ज़ब्ह हो गया असगर, उम्मत के बाप के हाथों पे सो गया असगर। उठो उठो अली असगर सलाम आया है। और क्या लिखा है एक बहन ने भाई के लिए, बस 2-3 बंद इंशाअल्लाह हक़ गिरिया अदा होगा। सलाम आया है, तुम्हारे झूले को मैं रात दिन झूलाऊंगी, जब आओगे तो शलू का नया सिला, तुम्हारी तिश्ना लबी को गले लगाऊंगी, शहद मिला हुआ पानी
तुझे पिलाऊंगी। एक बहन भाई के लिए कितना प्यार तस्वुर चाहिए। अगर चले भी मुखालिफ हवा ज़माने में, पनाह दूंगी मैं, पनाह दूंगी तुझे अपने आशियाने में। उठो जब ये सुगरा का खत पढ़ लिया हुसैन ने तो कासिद से क्या कहा, ये बंद समात कर, मुझ में ताकत नहीं है कि मैं इस नौहे का हक अदा कर सकूं, मुसाब होंगे। तेरे बयान में कासिद नहीं कोई शुबहा, ये सच है होगी परेशान फातिमा सुगरा। वो अपने हाल पे दिन रात होगी मैं वे बुका। मैं उसका बापू लेकिन पनाह दे न सका। मैं उसका बाप हूँ लेकिन पनाह दे। समात करें ये बैत मजबूरी है इमाम हुसैन की। उसका बाप हूँ लेकिन पनाह दे न सका। हूँ बदनसीब वतन से मैं खुद निकाला हूँ। वो मजबूर बाप जो अपनी बच्ची को बुला न सका, पनाह न दे सका। समात करें, तस्वुरात चाहिए कितना मजबूर था वो बाप। ए कासिद सुगरा मैं क्या करूं, तस्वुर चाहिए अज़ादारों। जहाँ भी हजरात हैं इंशाअल्लाह हक़ गिरिया बस 2-3 बंद अगर पेश कर सका तो हाजिर खिदमत करूंगा, वरना नौहा तमाम बचे तो अगले बरस। बड़े खुलूस से आमिर भाई फ़ोन करते हैं शब्बेदारी के लिए, और एक बार भी इनकार की गुंजाइश नहीं होती। वो भी दिल्ली थे, मैं भी दिल्ली था। आमिर भाई ने फ़ोन किया, मैंने कहा आमिर भाई और प्रोग्राम तो नहीं है लेकिन मैं दिल्ली से आऊँगा और अंजुमन लेके आपके यहाँ हाजिर ज़रूर हूँगा। और हाजिर हुआ हूँ, थका हुआ भी हूँ, मुसलसल सफ़र भी और नवाखानी भी, उसके साथ खिताबत भी, ज़ाकरी भी। और माशाल्लाह अर्शी भाई को देख ही रहे हैं आप कितनी मेहनत करते हैं। जहाँ भी होते हैं एक समा होता है शब्बेदारियों का, और पूरी रात दरियाबाद की शब्बेदारी मुसलसल हम लोग 20 साल से साथ कर रहे हैं। गिरिए कमाल और आप भी माशाल्लाह आंसू बहा रहे, और क्यों न बहाए, हम न रोए तो कौन रोएगा। इसलिए कि हुसैन का लाशा पे गुस्लो कफन पड़ा था, कोई आंसू बहाने वाला नहीं था। एक बेटी रोती थी तो तमाचे खाती थी। जज़ाकल्लाह, माशाअल्लाह, मौला सलामत रखे नज़ादारों। हूँ बदनसीब वतन से मैं खुद निकाला हूँ। मैं चंद लम्हों में दुनिया से जाने वाला हूँ। उठो उठो
لہو کے پیاسوں سے جب صلح ہو گئی ناکام، ملا ہے ایسے برے وقت میں خط و پیغام، کھڑے ہیں چہرے پہ چلو کا خون مل کے مام، ٹپک رہا ہے ابھی خون ہتھیلیوں سے تمام، علی اصغر کے خون سے ہاتھ رنگین ہے، ایسے میں صغرا کا خط ہاتھ سے لیا، سماعت کریں گے۔ حسین نے خط صغرا پہ جب نظر ڈالی، سطر سطر پہ ہے اصغر کے خون کی لالی، اٹھو اٹھو بس پیش کر دوں، دل چاہتا ہے کہ پیش کر دوں ورنہ اس قابل نہیں ہوں، سماعت یہ حال دیکھ کہ قاصد کو بھی ملال ہوا، بھرائے آنکھوں میں آنسو شکستہ حال ہوا، قدم قدم پہ ٹھہرنا اسے محال ہوا، حواس و ہوش نہیں ہے شکستہ حال ہوا، حسین کی مظلومی، قاصد سامنے کھڑا ہے، تصورات چاہیے، بنائے مردنی صورت کھڑا کھڑا قاصد، علی کے لال کی حالات پہ رو پڑا قاصد، اٹھو بس آخری یہ بند سن حسین کا جواب، تصورات اچھی بھائی عامر بھائی، جفا و ظلم کے بادل ہیں سر پہ چھائے ہوئے، ہیں ایک دل پہ ہزاروں ستم اٹھائے ہوئے، گلے کے بہتے ہوئے خون میں نہائے ہوئے، کھڑے ہیں بیٹے کی میت پہ سر جھکائے ہوئے، حسین سر جھکائے کھڑے، آخری بل آنسوؤں کا نذرانہ مولا کی خدمت میں پیش کر دے۔ خود مولا قاصد سے پوچھتے ہیں، بتاؤ کیا میں لکھوں درد و
तरह लिखूं मैं आज फातिमा सुगरा को क्या जवाब लिखूं। उठो उठो बस मक्ता समाअत कर ले। माशाअल्लाह जज़ाकल्लाह। न भूल पाओगे कासिद हमारी बदहाली, मिली हुई है पसीने में खून की लाली, है जिंदगी तो खुदा खुद करेगा रखवाली, अदम की राह में मजहर मगर है पामाली। अदम की राह में मजहर मगर है ऐ कासिद, अगर सुगरा की हयात होगी तो अल्लाह रखवाली करेगा, मैं तो चला। समाअत करेगा तो सोराज चाहिए। मैं अपने चेहरे को असगर के खून से धोया हूँ, तुम्हारे आने से पहले बहुत ही रोया हूँ। उठो उठो सलाम आया है, उठो उठो अली असगर सलाम